الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، خواتین اسلام و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم خواتین اسلام، آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل خطبہ کرام نے بہت ہی احسن طریقے سے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کی غرض و غایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں ایک دو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک کروڑوں مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور بحمدہ تعالی گزشتہ 52 سالوں سے مسلسل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اسلامیہ نے ہند کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ بورڈ کی تاریخ سے، بورڈ کی ہسٹری سے تقریباً آپ سب واقف ہیں۔ اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ خواتین اسلام کے حقوق کے تحفظ کی بھی ذمہ داری رکھتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت پاک، آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ انہی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، قوانین شریعت کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دن رات محنت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ شریعت، قانون شریعت جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عطر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تحفظ شریعت کے حوالے سے ہر گام پر، ہر قدم پر ہم سب کی رہبری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیمات کی روشنی میں سب سے پہلے ازواج مطہرات، صحابیات اور اہل بیت اطہار بہت بڑی تعداد میں دین اسلام کی خدمت کرتی رہیں، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کرتی رہیں۔ تاریخ شاہد عدل ہے۔ آج
آپ سب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہی چاہتا ہے کہ ہم آپ سب مل کر، خصوصی طور پر خواتین اسلام متحد ہو کر شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ اس وقت پورے ملک میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ کبھی شریعت اسلامیہ کے قوانین کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی ابھی جیسے کہ اوقاف کی ایک بل ترتیب پائی ہے، وہ بل پیش کر کے مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسلام عورتوں کے سلسلے میں مخلص نہیں ہے، یا اسلام عورتوں کو جو مقام دینا چاہیے وہ مقام نہیں دیتا۔ میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اکابر علماء تشریف فرما ہیں، خدا کی عزت کی قسم، اس دنیا میں روئے زمین پر دین اسلام نے ہی عورت کی تعظیم اور تکریم کا درس دنیا والوں کو پیش کیا ہے۔ اسلام نے ہی بتایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، اسلام نے ہی بتایا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، اسلام نے ہی بتایا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں وہ دور، جس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت ودوا ہو جاتی تھی تو اس کے پتی کی چتا کے ساتھ اسے ستی کر دیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنۃ اللزوم کی برکتیں ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کا فیضان ہے کہ دنیا والوں کو بتایا گیا کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کا مقام کتنا بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری غلط فہمیوں کا ازالہ، ان سارے الزامات کا ازالہ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کرتا آ رہا ہے، مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پیغام کو عام کریں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پر، اس لیے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ بہت بڑے پیمانے پر فتنہ ارتداد ہمارے اپنے ملک میں پھیل رہا ہے، ہمارا صوبہ کرناٹکا بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو خواتین اسلام اپنے گھروں کو دینی تعلیم کا مسکن بنائیں، قوانین شریعت پر عمل کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، اور فتنہ ارتداد سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی اور بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی فکر کریں۔ بہت بڑے پیمانے پر ہماری وہ بیٹیاں جو ہائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں یا جاب کرتی ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ٹارگٹ کر کے فتنہ ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند بنیں، اور اپنی بیٹیوں کے حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ہونے والے اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر میں تمام علماء کو اور تمام منتظمین کو اور وہ تمام خواتین جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہاں سے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام پر ہم سب اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔